اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ روز 2 اسرائیلی قیدیوں کو بچانے کے لیے کی جانے والی ناکام کارروائی میں دونوں قیدی مارے گئے۔ یہ 2 اسرائیلی قیدی ہیں جنہیں چھڑانے کے لیے اسرائیلی فوج نے آپریشن کیا لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اس کارروائی میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے دھماکہ خیز جال میں پھنس کر ان قیدیوں سمیت متعدد اسرائیلی فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق یمن سے میزائل لگنے کے بعد بحیرہ احمر میں ناروے کے ملکیتی تیل بردار ٹینکر ایم وی ٹرنڈا میں آگ لگ گئی۔ یہ حملہ تصدیراتی اہمیت کے حامل ابنائے باب المندب میں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے تصدیق کی ہے کہ ناروے کے جہاز ٹرنڈا کو انصار اللہ نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ جہاز اسرائیل کے لیے تیل لے کر جا رہا تھا۔ یمن کی حکومت حوثیوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ کے لوگوں کو امداد فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اس وقت تک وہ اسرائیل کے لیے سامان لے جانے والے جہازوں کو باب المندب سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے صہیونی حکومت نے امریکہ اور فرانس سے سرحد پر اپنی فوج تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ محض خبر رساں ایجنسی نے پونٹ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اسرائیل شمالی سرحدوں پر حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے لبنانی تنظیم کی شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی بعض سرحدی علاقوں کا انتظام حزب اللہ کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے فرانسیسی اور لبنانی فوج کو سرحدوں پر تعینات کرنا ہوگا۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ جنوبی لبنان کی سرحدوں پر صرف لبنانی فوج تعینات کی جائے۔ واشنگٹن بھی لبنانی سرحد پر اپنی فوج تعینات کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تاکہ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ درسنا سعودی چینل الحدیث نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فرانس سے لبنان کی سرحد پر حالات کو کنٹرول کرے جبکہ اسرائیل کی جانب سے یہ کام امریکی فوج کے سپرد ہوگا۔ اسی طرح اسرائیل نے کہا ہے کہ صہیونی فورسز سے تصادم سے بچنے کے لیے لبنانی سرحد پر موجود ہتھیاروں کو لبنانی فوج کے حوالے کیا جائے۔ مصری رہنما بے شرمی سے میڈیا کے سامنے پیش ہو کر اسرائیل کو حماس اور اسلامی جہاد کے خاتمے کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غزہ کے لوگوں کو مصر یا دوسرے عرب ممالک میں بھیجنے کے بجائے عارضی طور پر اسرائیل میں منتقل کیا جائے، کیونکہ غزہ کے باشندوں کو اسرائیل کے اندر بھیجنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ غزہ کے لوگ اسرائیل کی نگرانی میں رہیں گے، اس لیے وہ کسی قسم کے فوجی معاملات میں ملوث نہیں ہوں گے، جبکہ اگر غزہ کے لوگوں کو مصر یا دیگر عرب خطوں میں منتقل کیا جائے تو وہ دہشت گردی کی جنگ ختم نہیں کر سکیں گے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے خاتمے کا نقشہ کامیاب نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ حماس یا اسلامی جہاد بھی عوام کے ساتھ مصر کی طرف بڑھیں اور صحرائے سینا حماس کے فوجی کیمپس میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے وہ اسرائیل کو پیغام دیتا ہے کہ ہم بھی حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے آپ غزہ کے لوگوں کو اسرائیل منتقل کر دیں۔ جب غزہ لوگوں سے خالی ہو جائے تو حماس کے خلاف اپنا بھرپور آپریشن شروع کر دیں، جبکہ ہم مصر کی سرحد پر رہیں گے اور حماس کو مصر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح حماس بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے مطابق دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ان کے مطابق جہاں مصر نے امن قائم کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے وہیں غزہ کے لوگوں کی نقل مکانی سے ان کا دیرینہ امن بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ غدار عرب حکمران ہیں جو غزہ میں اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ حماس اور اسلامی جہاد کے خاتمے کے لیے سخت زور دے رہے ہیں۔ یہ ایک عرب لیڈر ہے جبکہ تمام عرب لیڈر اسرائیل اور امریکہ کے نوکر ہیں۔ ان سب کا کردار ایک جیسا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستان بھی اسرائیل کا دفاع کرنے والی ٹاسک فورس کا حصہ بن گیا۔ نیول ٹاسک فورس 153 اسرائیلی بحری جہازوں کے لیے خطرے کا باعث بننے والے یمنی حوثیوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہے۔ ٹاسک فورس میں شامل ممالک کے نام یہ ہیں: بحرین، برازیل، ڈنمارک، جاپان، اردن، کویت، پاکستان، فلپائن، نیوزی لینڈ، جمہوری کوریا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ترکی، برطانیہ اور امریکہ۔